اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھے محمد جو جوان بھی شیعہ اثناعشری ہیں، جن کی ماؤں نے شب جمعہ انگلی پکڑ کے مجلس میں بیٹھنا سکھایا ہے، جنہوں نے تعزیہ، علم، تابوت، ذوالجناح، جلوس، ماتم، مجلس کی تہذیب اپنے پرکھوں سے اور بزرگوں سے سیکھی ہے، ان سارے جوانوں سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں۔ وہ جو شیعہ نہیں ہیں وہ کھڑے رہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو سبحان اللہ، بہت شکریہ، جو مولائی ہیں، جو ولایت کے پرستار ہیں، جو ماننے والے ہیں مولا کو، وہ بیٹھ جائیں، اور جو مولا کے چاہنے والے ہیں اور سال میں ایک بار تعزیہ داری کرنے والے ہیں وہ کھڑے رہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ میری گزارش ہے بیٹھ جائیں، یہ جوان جو آ رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹھ جائیے تاکہ آپ کے درمیان بات کی جا سکے۔ ہم عزاداری کو عبادت کی طرح کرتے ہیں، کیونکہ عزاداری وہ پاک جذبہ ہے جس میں دور دور تک کسی نجاست کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا، یہ مائک کس کے ہاتھ میں ہے؟ مائک کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ مائک کون دیکھ رہا ہے؟ مائک کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ کون دیکھ رہا ہے مائک کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ یہ ان سے کہیے ایکو بند کریں، ایکو بند کریں، نارمل کریں مائک، ہے نا، مکسچر کو میڈیم پہ لے کے آئیں، نارمل کریں، ہم مٹائیں اس کا، ایکو کم کریں، دیکھیں کس کے پاس یہ کنٹرول ہے، میرے خیال سے آواز ٹھیک کیجئے اس کی، ایکو کم کیجئے اس کی، ایکو بہت زیادہ ہے۔ درود پڑھے محمد وآلہ۔ تو اگر آپ بہت تھکے ہیں اور چور ہیں، بالکل وہ طبیعت نہیں ہے اس وقت کچھ سننے کی، تو میں مصائب پڑھ لوں اور چلا جاؤں۔ اسی نعرے اور اسی نعرے پہ جملے سے شروع کرتا ہوں۔ ان نعروں کو یاد رکھو، تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہارے پاس یہ نعرہ ہے۔ قوموں کے پاس پکارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، قوموں کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قوموں کے پاس منوانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بے شک کربلا یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، پر تعزیہ کا معجزہ تو آج بھی ہندوستان میں دکھائی دیتا ہے۔ تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ بہت شکریہ یہاں کے انجمن اور ان کے جوانوں کا، بے پناہ شکریہ میرے چھوٹے بھائی ہادی کا، کہ انہوں نے ماشاءاللہ جو سکسیز اور جو محبتیں، جو عزتیں ہندوستان سے سعودیہ تک کمائیں، اللہ سبھی کو وہ مدارج اور سبھی کو وہ مراتب اور سبھی کو وہ عزت نصیب کرے۔ جو ہر پردیس میں جانے والا جب پردیس میں جاتا ہے تو احتیاط سے کام لیتا ہے، مگر جب آپ اچھی جگہ اور اچھی ایڈمنسٹریشن اور اچھی اسٹیبلشمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے جو بچہ بھی شیعہ ماں کی گود میں پلا ہو
اس کی نہ رات میں خوف ہوتا ہے نہ دن میں خوف ہوتا ہے، چونکہ اسے معلوم ہے گرے گا وہ بچائیں گے علی۔ آپ محسوس کیجئے، بڑا یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ گرے گا وہ بچائیں گے علی۔ کسی نے آپ کے مولا سے پوچھا تھا کیا فائدہ ہوا کربلا میں شہادت کا، کیا مرتبہ ہے آپ کے ماتم کرنے والوں کا، کیا مرتبہ ہے حسین پہ رونے والوں کا؟ مسکرا کے فرمایا اس سے زیادہ تجھے اور کیا مرتبہ چاہیے کہ فرشتے سوال تجھ سے کرتے ہیں، جواب میرا دادا علی دیتا ہے۔ سلامت رہیں۔ یہ سانسوں کا امتحان نہیں جو تم نعرہ حیدری لگاتے ہو، یہ نسلوں کا امتحان ہے جو تم نعرہ حیدری لگاتے ہو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، میں نے پچھلے گاؤں میں ایک جملہ کہا کہ پوری دنیا میں ہر بادشاہ اپنا ورچسپ بنواتا ہے اپنے سکوں کے ساتھ، چاندی کا سکہ، سونے کا سکہ، کاپر کا سکہ، ایلومینیم کا سکہ، اسٹیل کا سکہ، سکے بنائے جاتے ہیں۔ قسم خدا کی زمانہ بادشاہ کا ختم ہوا، اس کا سکہ ختم ہو گیا۔ زمانہ بادشاہ کا ختم ہوا، اس کا روپیہ ختم ہو گیا۔ زمانہ بادشاہ کا ختم ہو گیا، اس کی فوٹو ختم ہو گئی۔ خدا کی قسم پوری دنیا میں، بھارت کی بات نہیں، پوری دنیا میں بادشاہ گیا سکہ چلا گیا، بادشاہ گیا سکہ چلا گیا، بادشاہ گیا سکہ چلا گیا، نام گیا سکہ گیا، نام گیا سکہ گیا۔ زمانہ ختم ہو گیا، بادشاہ بھی ختم، بادشاہ کا سکہ بھی ختم، لیکن 1400 برس ہو گیا، علی بھی زندہ ہے، علی کا نام بھی زندہ ہے۔ جملہ سنو پھر نعرے لگا لینا۔ تم سوچتے ہوگے سکہ کیسے چل رہا ہے، میں ابھی دکھاتا ہوں سکہ کیسے چل رہا ہے۔ اگر دنیا میں ظلم بڑھ گیا، ایک ماں کو اپنے بچے کو باہر نکالنا ہے، تم ماں سے جا کے کہو میں بچا لوں گا، خدا کی قسم وہ پوچھے گی کیسے بچاؤ گے؟ پیسہ ہے میرے پاس، 1 کروڑ خرچ کروں گا، 5 کروڑ خرچ کروں گا، 10 کروڑ خرچ کروں گا، تمہارے بچے کو بچا لوں گا۔ مجھے ایمان کی قسم ہے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کسی ماں کو تمہارے 10 کروڑ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوگا جتنا امام رضا کے 2 روپے کی امام زامین پہ بھروسہ۔ ساتھ مل کے لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، حیدری۔ بس میرے عزیزان یاد رکھو، تم وہ قوم ہو جو ڈرا نہیں کرتی۔ دنیا کی الگ قومیں ہوتی ہیں، موت کا خواب دیکھ کے زندگی جینا چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم موت کا خواب دیکھ کے زندگی جینا نہیں چھوڑتے۔ ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور اچھے حالات میں بدلنے والی ہے۔ قسم خدا کی میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم دنیا کی کون سی قوم ہو۔ چلو ابھی جنگوں کا ماحول چل رہا تھا، تم نے دیکھا ہوگا 12 دن کی جنگ میں دنیا ایک طرف تھی، تم ایک طرف تھے۔ پتہ نہیں تم نے غور ہی نہیں کیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 12 دن کی جنگ ہوئی، تم ایک طرف تھے، پوری دنیا ایک طرف تھی۔ موت کو
موت کو اپنے اشاروں پہ نچانے والے یہ سوچ رہے تھے جس کو چاہیں گے مار دیں گے، جس کو چاہیں گے چھوڑ دیں گے، جس کا چاہیں گے گلا گھوڑ دیں گے، جس کی چاہیں گے ستا بدل دیں گے، جس کو چاہیں گے ادھر سے ادھر کر دیں گے۔ میرے سامنے ایک منظر ہے، لفظ میں بولوں گا سمجھنا تمہیں ہوگا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ کوئی میدان تھا، میدان میں آنے والے لوگ تھے، پھر ایک عالم دین تھا، ایک کالی پگڑی تھی، پھر جمعہ کا دن تھا، نماز کا وقت تھا، ایک سجدہ تھا، پوری دنیا کے ٹیلی ویژن پہ ایک چہرہ دکھایا جا رہا تھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا جنہیں جمعہ سمجھ میں نہیں آتا، سورہ جمعہ سمجھ میں نہیں آتا، خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ پوری دنیا میں ایک چہرہ دکھا کیوں رہے ہیں؟ پھر سمجھ میں آیا قلب رشید اس چہرے کی پیشانی پر یہ پسینے کی بوندیں تلاش کر رہے ہیں کہ جب دنیا نے کہہ دیا کہ موت آنے والی ہے تو یہ ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ سلامت رہیں۔ انہیں کون بتائے یہ اس کو ماننے والے ہیں جو 40 شمشیر کے درمیان گھبراتا نہیں ہے، ایسے سوتا ہے جیسے کبھی نہیں سویا تھا۔ درود پڑھے محمد وار۔ سمجھ گئے میرے عزیزان؟ سب سے بڑی چیز ہے آپ ایک ایسے گھرانے سے وابستہ ہیں جس گھرانے نے آپ کو بتایا کہ لا اینڈ آرڈر کا احترام کرو، جس گھرانے نے آپ کو بتایا اپنی زمین کا احترام کرو۔ شکر اس خدا کا اس نے ہمیں بھارتیہ بنایا، اس نے ہمیں ہندوستانی بنایا۔ شکر اس خدا کا کہ اس نے ہمیں ایسا ملک نصیب کیا جس ملک میں ہم جہاں چاہتے ہیں علم اٹھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تعزیہ اٹھاتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں انجمن نوحہ پڑھتی ہوئی جاتی ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، کربلا کے راج سیاہسن پر راج کرنے والے مہاراج حسین، تیری بپتا کی کہانی سن کر ہندوؤں کی گنگا بھی شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ یہ مصیبتیں جو حسین پر کربلا میں گزری کسی بھی انسان کو سنائی جائیں، پتھر بھی ہوگا پگھل جائے گا۔ میں بدکار نسلوں کی بدکار اولادوں کی بات نہیں کر رہا، میں بھارت میں جنمے پاک زمین کی ان اچھی ماؤں کے سچے بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کے سامنے آج بھی 4,80,000 گاؤں میں اٹھتی ہوئی تعزیہ اور علم ہوتا ہے تو سپاہی اپنی ٹوپی اتار کے بتاتا ہے ہم کل بھی احترام کرتے تھے اور آج بھی احترام کرتے ہیں۔ میں ان بے وقوفوں کی بات نہیں کر رہا جو ڈنڈا اٹھا کے تصویریں پھاڑ دیں یا تعزیے کی بے عزتی کریں۔ اگر انہیں اپنے تھانے اپنے علاقے کے اوپر جا کے لا آف لینڈ کا علم ہو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہماری آزادی ہے کہ ہم اپنے آستھا کو بہت کھلے عام ویکت کر سکتے ہیں اور کھلے عام اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سموِدھان آپ کو جو حق دیتا ہے، پھر روک رہا ہوں یہ جو میرے سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے کہہ سکتا ہوں آپ بیٹھ جائیے، اگر آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس طرف جگہ نہیں ہے بالکل، وہاں جہاں بیٹھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ عزاداری کے پروگرام میں تماشائی نہیں بنا کرتے، یہ ان کی پہچان ہے۔ اگر عزاداری کا کوئی پروگرام ہے تو آپ ہاتھ یوں باندھ کے پروگرام میں اگر کھڑے ہیں تو پھر آپ میں اور مسجد میں اگر کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو اس میں کیا فرق ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو یوں آپ سمجھ رہے ہیں دی موسٹ VIP پرسن ان دا پروگرام آئے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، پتہ نہیں 5 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ کتنا کما لیا ہے آپ نے کہ آپ کو فرش اعضا کی ویلیو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تمہارے یہ جو سکے ہیں نا سکے، ان سکوں کی جھنکار اپنی جیب میں رکھو، یہاں آؤ تو ساری فضیلتیں اپنی گھر میں چھوڑ کے آیا کرو، اپنی چپل اتارو اور زمین پہ بیٹھ جاؤ، فخر کرو۔ اور ایک بات قلب رشید کی یاد رکھنا، میں نے 10-12 سال پہلے یہ جملہ کہا ہے، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، جس دن تم فرش اعضا پہ بیٹھ نہ پاؤ جا کے گھر ضرور سوچنا کیا کھا کے گئے تھے کہ فرش اعضا نے بیٹھنے نہیں دیا۔ محسوس کر پا رہا ہو؟ یہ آپ جو بیٹھ جا رہے ہیں نا، یہ فرش آپ کو بٹھا رہا ہے، آپ بیٹھ جا رہے ہیں، میں نہیں بٹھا رہا آپ کو، یہ فرش بٹھا رہا ہے آپ کو، اس کا اپنا کمال ہے۔ تو آپ جس مولا کو جانتے ہیں، جس مولا کو چاہتے ہیں، جس مولا کو مانتے ہیں،
اس کی چہیتی زمین ہے یہ بھارت۔ اس بھارت میں بڑی آزادی کے ساتھ آپ عزاداری کرتے ہیں۔ ایک دو بات جوانوں سے کہہ کے نکل جاؤں گا چونکہ مجھے کہیں اور پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ میرے عزیزو، شرف ہے تمہارا، تمہارے لیے شرف ہے کہ تم عزاداری میں انوالو ہو۔ ہمارے بہت سارے ہندو برادران بھی موجود ہیں، بہت سارے اہل سنت کے جوان بھی موجود ہوں گے، وہ سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق موجود ہیں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق موجود ہیں۔ حسین انہیں بھی دے گا، حسین آپ کو بھی دے گا، مگر روحوں میں آپ کی روحوں نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم روئیں گے جب تیرے علی اکبر کا مسائل بیان کیا جائے گا، ہم روئیں گے جب تیرے قاسم کا درد پڑھا جائے گا، ہم روئیں گے جب تیرے علی اصغر کی گردن اور گردن پہ لگے ہوئے تیر کا تذکرہ ہوگا۔ آپ وہ قوم ہو جو روتی ہے اور دنیا آپ کے سکون کو دیکھ کے پریشان رہتی ہے۔ اتنے رونے والے لوگ، 2 مہینہ 8 دن گریہ کرنے والے لوگ نبی کو مسکراتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ 2 مہینہ 8 دن گریہ کر کے آئے ہیں۔ کیوں؟ تم نے 2 مہینہ 8 دن جس حسین کو دیا، وہ حسین 365 دنوں میں بچے ہوئے سارے ایام کو آپ کے لیے خوشی کا دن قرار دیتا ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہے آپ جس فاطمہ کے بیٹے کو رونے کے لیے آئے ہیں وہ آپ کو کتنا چاہتا ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کے آنسو کی کتنی قیمت ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہے۔ میں یہاں اپنے جوانوں سے، علماء سے، جو ہمارے مولوی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان سے بھی کہنا چاہوں گا، کربلا کو اور حسین کو کسی بھی حادثے اور واقعے سے کمپیئر مت کیا کرو۔ ٹھیک ہے ہم فلسطین کے سپورٹ کے لیے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ جو مظلوم بچے مارے گئے ہیں ان کے لیے ہم بات کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی حسین کے علی اصغر سے کمپیئر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حسین کے علی اکبر سے کمپیئر نہیں ہو سکتا۔ کسی غم میں، افسوس میں اگر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائے وہ آنسو، اور حسین کی بے کسی پہ جو آنسو تمہارے آنکھوں میں آئے وہ آنسو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پریشان ہو، تھک گئے ہوگے، بہت چلے ہوگے، اتنا تو نہیں نا جتنا سجاد چلے تھے۔ سید سجاد سائل کہتا ہے مولا کیسے روئیں، آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ زہرا۔ میں شکر گزار ہوں اس وقت ہر اس آدمی کا جس نے اس پروگرام کو بنانے، آگے بڑھانے کے لیے دامے درمے سخن قدم انجمن کا ساتھ دیا ہوگا، ایڈمنسٹریشن کا، تھانے دار کا، ایس پی موجود ہیں اگر وہ آئے ہیں ان کا، اس کے اوپر کے ڈپارٹمنٹ کا، چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ اپنے سارے سینئرز کو رپورٹنگ کر کے کسی جگہ پہنچتی ہے، ان سب کا شکر گزار ہوں۔ مجھے نہیں پتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں بس اتنا جانتا ہوں اور ان پولیس والوں کو، ایڈمنسٹریشن کو اتنا بتاتا ہوں، یہ امن پسند قوم زمین پہ اس لیے بیٹھی ہے کہ 1400 برس پہلے سے لے کے آج تک ایک ماں جب بھی زمین سے اٹھتی ہے، ایک ہاتھ اس کا زمین پہ ہوتا ہے، ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہے، اسے بس یہ کہنے میدانوں میں جمع ہوتی ہیں، اے بی بی اگر تیرا حسین بھارت آ گیا ہوتا تو ہم وہ نہ ہونے دیتے جو تیرے بیٹے کے ساتھ ہوا، ہم علی اکبر کے سینے پہ برچھی نہ لگنے دیتے۔ بڑے آرام آرام سے پڑھوں گا، بہت آرام آرام سے تمہیں کربلا لے کے جاؤں گا تاکہ تم سمجھ سکو کہ حسین پر کتنی مصیبت پڑی ہے۔ میں کیسے بیان کروں میرے عزیزو، 2-4 جملے مصائب کی تاکہ تمہیں آمادہ کر لوں اور پھر میں مصائب پڑھتا ہوں۔ دیکھو پتہ ہے ہندوستان کی خطابت میں پچھلے 20 سالوں میں یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ لوگ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھتے ہیں اور بس 3 منٹ کے مصائب پڑھ کے اتر جاتے ہیں۔ میں ان سب سے کہنا چاہوں گا مجلس کا مطلب صرف مصائب ہے، جب پڑھا کرو تو انتظار کیا کرو کہ لوگ روئیں تاکہ ان کے پاک آنسو آپ کے لیے بخشائش کا سہارا ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے معرفت حسین کے ساتھ اگر کوئی اپنی آنکھ سے 1 قطرہ بھی آنسو نکالتا ہے تو وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔
آپ کو پتہ ہے حسین آپ کو کیا احساس دلاتے ہیں؟ ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں لائف کو کیسے جیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں جب کوئی ہوتا ہے تو فیملی گھر پہ چھوڑ دیتا ہے، فیملی لے کے نہیں جاتا۔ چلو میں تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں، مدینے میں کچھ ہو رہا ہے، میں تمہیں نزدیک سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ام سلمہ بستر پر لیٹی ہیں، حسین کہتے ہیں نانی تیرا نواسا جا رہا ہے۔ لیٹی ہوئی ام سلمہ سوال کرتی ہیں بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی عراق جا رہا ہوں۔ نام سنتے ہی جیسے ام سلمہ کو کچھ یاد آیا، بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئیں، کہتی ہیں بیٹا یہ ارادہ ترک نہیں ہو سکتا، اگر جا ہی رہے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو چھوڑ کے جاؤ۔ فرمانے لگے نانی وہ شیشی یاد ہے جو نانا نے آپ کو دی تھی؟ اس شیشی میں ایک مٹی تھی کربلا کی زمین کی، آپ کے ذہن میں ہے؟ جی مجھے یاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا نانا نے؟ کہا تیرے نانا نے کہا تھا ام سلمہ عاشور کے دن جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ بڑے آرام سے، میں تمہیں نہیں کہوں گا رو گریا کرو، پر جو جملے بولنے جا رہا ہوں نا اپنی آوازوں کو روک نہیں پاؤ گے۔ پتہ ہے ایسے پرسا دو کہ سیدہ اپنے بیٹے مہدی کو کہیں میرے لال انہوں نے رونے کا حق ادا کیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ مولا کمی ہو جائے معاف کرنا، مولا یوں تو ہم کوئی حق ادا نہیں کر سکتے گریے کا، مگر جب جب تیرا نام آتا ہے ہم بھی روتے ہیں، ہماری اولادیں بھی روتی ہیں۔ جزاکم اللہ، تمہیں معلوم نہیں اہل بیت پر کتنی مصیبتیں پڑی ہیں۔ میری ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ پڑھنا چاہوں گا، تمہاری بیٹھنے کی جگہ امن کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے۔ تمہارے عزیزان اور تمہارے محرمین مجمع سے جانتے ہیں تمہارے پردے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سید سجاد سے کسی نے سوال کیا مولا آپ شام غریبہ میں کس حالت میں تھے؟ سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، دھاگا توڑ دیا، دانے زمین پہ بکھر گئے، دیکھ کے فرماتے ہیں ہم اہل بیت و طہارات، ہم اہل بیت رسالت شام غریبہ میں کچھ یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے یہ تسبیح کے دانے بکھرے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چلو ایک منزل آگے چلتا ہوں۔ ہاں زینب موجود ہیں، الحافظ والحفیظ اعلان ہو رہا ہے، اچانک میں کوئی سامنے آتا ہے۔ زینب روکتی رہی، سوار بڑھتا رہا، زینب روکتی رہی، سوار بڑھتا رہا۔ فکشف النقاب عن وجہ فاذا امیر المومنین، زینب کی آنکھوں نے دیکھا میرا بابا علی سامنے ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا اپنے بابا کے سینے سے لگتی، فرماتی بابا اب آئے ہو، مگر تاریخ کہتی ہے زمین پہ کچھ ڈھونڈنے لگی۔ علی نے سوال کیا لال کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اے بابا زمین سے خاک اٹھا کے سر پہ ڈال رہی ہوں، کیونکہ میں کبھی بے چادر تیرے سامنے نہیں آئی۔ جزاکم اللہ، آواز گریہ اتنی بلند ہونی چاہیے کہ تمہارے گاؤں کے بازو کے گاؤں سے چلتے ہوئے مسافر کو تمہاری آواز سن کے یقین آ جائے جیسے تمہارا کوئی مر گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کربلا میں شام آ گئی، تمہیں پتا ہے شام غریبہ میں سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ حسین جب لاشیں لاتے تھے، زینب لاشوں کو جو عزیزان کے لاشیں ایک الگ خیمے میں، جو انصار کے لاشیں حسین الگ خیمے میں، یہ سارے لاشیں خیموں میں سجا دی جاتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے جب خیمے جل گئے پھر کیا ہوا؟ آسمان کربلا نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ارے لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹی گئی، فروا کے سامنے قاسم کی گردان، زینب کے سامنے اون محمد۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔
دو چار مصائب، ایک شہزادے کا ذکر کر لوں پھر مجلس تمام ہے۔ سید سجاد سے مدینے میں سائل سوال کرتا ہے، مولا یہ بتا سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ سجاد بہت دیر تک روئے، رو کے فرماتے ہیں میرے بابا کو سب سے زیادہ میرے بھائی قاسم نے پکارا، میرے بھائی قاسم نے پکارا۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا وہ کیوں؟ فرمایا کربلا کے شہیدوں میں اکلوتا شہید قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے تھے، پھر یوں ہوا کہ گھوڑا جدھر جدھر دوڑتا قاسم کھنچتا ہوا جاتا، پھر یوں ہوا کہ دائنے کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں کے گھوڑے دائنی طرف، پھر یوں ہوا کہ قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ سارے شہید پامال ہوئے اور قاسم بھی ہوئے، دونوں میں فرق اتنا ہے وہ شہادت کے بعد ہوئے، قاسم زندہ پامال ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ پھر واپس پلٹتا ہوں اسی جملے کی طرف جو میں نے پہلے کہا تھا، نانی یاد ہے، وہ شیشی یاد ہے، ہاں میرے لال یاد ہے، نانی تیرا حسین جا رہا ہے، نانی کیا کربلا دیکھنا چاہو گی؟ میرے لال تو امام وقت ہے۔ حسین نے اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے گرے گا، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں اصغر کی چھوٹی سی قبر بناؤں گا، نانی اس مقام کو دیکھ لے، یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ میرے لال یہ کون سی جگہ ہے؟ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا اکلوتا قاسم کئی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، میرے دائنے بھی قاسم، بائیں بھی قاسم، آگے بھی قاسم، پیچھے بھی قاسم، ارے نانی میرا زندہ قاسم تقسیم ہو جائے گا۔ ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، اللہ لعنت اللہ۔